علامہ ناصر مدنی کو کون نہیں جانتا۔ ان کی تقاریر، ان کا فن، ان کا بولنے کا انداز تمام لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے، اور ان کا سمجھانا، ان کا بولنا اور ان کا مختلف مواقع پر حکومت پر بھی تنقید کرنا ہلکے پھلکے انداز میں تمام صورتحال میں بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے بے ساختہ طرز بیان کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی معروف ہوئے ہیں۔ وہ ایک مقبول عوامی مقرر ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کا اسلوب کسی کو برا لگ جاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ پنجابی کے خطیب ہیں اور پنجابی کی تقریروں سے کئی لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ان پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، بنیادی طور پر اس واقعے کے بارے میں ذکر کرنا ہے جو کھاریاں میں ان کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں ایک شخص کا فون آتا ہے اور وہ فون کر کے کہتا ہے کہ علامہ صاحب، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور میری والدہ بھی آپ کی بہت بڑی فین ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ سے دعا کروانا چاہتی ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ابھی اجتماعات پر پابندی ہے، میں نہیں مل سکتا، لیکن وہ میری بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ میری بات کو نہیں سنتے، اور اس کے بعد وہ یہی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں، بار بار اصرار کرتے ہیں کہ آپ صرف دعا کے لیے آ جائیں، آپ اجتماع نہ کیجیے گا، تقریر نہ کیجیے گا، آپ صرف اور صرف دعا کے لیے آ جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، میری والدہ بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پروگرام بناتا ہوں اور وہاں پر چلا جاتا ہوں، کھاریاں میں جا کر پہنچتا ہوں تو اجوا ہوٹل میں وہاں پر ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، ان سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے فلاں فارم پر آ جائیں۔ ان کی گاڑیاں لینے کے لیے آتی ہیں، ہم اس فارم پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد 10-15 لوگ آتے ہیں، وہ مجھ پر رائفل تان لیتے ہیں، اور رائفل تان لینے کے بعد مجھے ایک کمرے میں لے جایا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، میرے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مجھ پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، اور بے تحاشا ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور مختلف تصاویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ علامہ ناصر مدنی کے جسم پر مختلف قسم کے نشان ہیں اور سرخ نشان ہیں، جیسا کہ ان پر بے جا اور بے تحاشا تشدد کیا گیا ہو۔ تشدد کے نشانات واضح طور پر ان کے جسم پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ علامہ ناصر مدنی اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے رو پڑے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کل سے میں اپنے بچوں سے بھی نہیں ملا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں پنجاب پولیس سے، پورے پاکستان کی پولیس سے، پاک فوج سے، وزیر اعظم عمران خان سے، صدر پاکستان سے، آرمی چیف سے اس بات کی التماس کرتا ہوں کہ میں تو اپنے اداروں کے ساتھ ہوں، میں تو وطن پاکستان سے محبت کرتا ہوں، تو پھر یہ لوگ جو مجھ پر ظلم جنہوں نے کیا، یہ لوگ ابھی تک فری کیوں پھر رہے ہیں، انہیں کیوں نہیں پکڑا گیا؟ علامہ ناصر مدنی کا جسم دیکھا جا سکتا ہے مختلف تصاویر میں کہ کس طرح سے ان پر ظلم کیا گیا اور ان کو مارا گیا۔ علامہ ناصر مدنی سے جب سوال کیا گیا تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک سٹنگ نما بوتل میں کوئی چیز پلائی گئی، جس کے بعد میں بے ہوش ہو جاتا تھا، اور جب میری بے ہوشی کی وجہ سے آنکھ لگتی تھی تو پھر مجھے دوبارہ سے مارا جاتا تھا۔ ایسا ظلم و ستم حال ہی میں کسی بھی عالم دین کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پر ان کی تقریروں پر، ان کے انداز پر تنقید تو کی جاتی ہے، لیکن اس حد تک شاید کوئی بھی تنقید نہیں کرتا کہ ان کی جان کا دشمن بن جائے۔ وہ یہ بات بھی بتاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جن لوگوں نے ان سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے خالی سفید کاغذ پر ان کے سائن بھی کروا لیے اور ان سے یہ کہا کہ ہم تمہاری اس مقبولیت کو توڑ کر رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے جسم سے کپڑے بھی اتروا دیے، اب چاہے جو کچھ بھی کرو گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تمہارے خلاف ہیں اور ہم تمہاری فین فالوئنگ کو ختم کر دیں گے۔ یہاں پر ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو دشمنی ہے تو وہ دشمنی میں اس حد تک چلا جائے گا کہ کسی نہ کسی صورت میں ان کے جسم سے کپڑے اتروا دے، ان پر ظلم و تشدد کیا جائے، اور اتنا ظلم و تشدد کیا جائے کہ ان کے جسم پر، ان کے تن پر ایک کپڑا بھی نہ رہے، اور پورے جسم پر تشدد کیا جائے کہ تشدد کرنے سے زخموں کے نشان تک بن جائیں۔ یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں، یہ حیوانوں کا معاشرہ ہے، جس میں کبھی 5 سالہ زینب کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے، کبھی کسی چھوٹے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے، کبھی چھوٹی فرشتہ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، گلا دبا کر قتل کر دیا جاتا ہے، اور کبھی یہاں پر علماء دین کو قتل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اب یہ واقعہ پیش آ گیا ہے جہاں پر علماء دین کے ساتھ اس طرح سے بے حرمتی ان کی گئی ہے۔ علامہ ناصر مدنی کے بیان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے طرز بیان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی باتوں سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ جس انداز سے وہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں، جس انداز سے وہ مختلف افراد پر تنقید کرتے ہیں،
ان کے اس طرز بیان کو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ایک ہی پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، محبت کا، بھائی چارے کا، خلوص کا، پیار کا، باہمی اتحاد کا، یگانگت کا اور معاشرے کی بھلائی کا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی میں نے کوئی بات کی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے میری مقبولیت سے تنگ آ کر بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں کہ جب علامہ ناصر مدنی کا نام آتا ہے تو وہ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے مجھ پر ظلم و ستم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ جن لوگوں نے مجھے دکھ کا نشانہ بنایا، مجھے تکلیف دی، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ علامہ ناصر مدنی کا یہ بھی بیان تھا کہ یہ جو مجھ پر ظلم کیا گیا ہے بنیادی طور پر یہ اداروں کا امتحان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ادارے مجھے کس طرح سے اس تمام تر ظلم سے نجات دلاتے ہیں اور کس طرح سے مجھے انصاف دلاتے ہیں، اور دیکھنا بھی یہی ہے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ علامہ ناصر مدنی کے بارے میں ایک تحریر سامنے آئی تھی جس میں علامہ ناصر مدنی کے خطابات پر ایک تاثر کی بات کی گئی تھی۔ بنیادی طور پر ان کی تقریر کی جو نمایاں عناصر ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی چیز معاشرتی اور اخلاقی موضوعات ہیں جن میں زیادہ تر فضائل پر زور ہوتا ہے، جیسا کہ مختلف معاملات میں ہے۔ یعنی ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ مختلف انداز میں، تنقیدی انداز میں اصلاح کرتے ہیں، جیسا کہ بالوں کے اگر کاٹنے کا بیان تھا، غیر شرعی انداز سے جو بال کاٹے جا رہے تھے، بچے کٹوا رہے تھے، تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں روکا۔ پھر دوسری جانب میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شوہر جس طرح سے اپنی بیویوں کے بستر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں کے بستر پر بیٹھ کر ہی، اپنی بیویوں کے بیڈز پر اور اپنی بیویوں کے سامان پر بیٹھ کر ہی انہیں لان تان کا شکار بناتے ہیں، انہیں دکھ دیتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، اپنی غیرت کا ایک الگ انداز میں اظہار کرتے ہیں۔ غیرت تو یہ ہونی چاہیے کہ خود سامان لائے، خود ساری چیزیں لائے اور پھر بیوی کی خدمت کرے، تو پھر تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر ماں کی شان کے متعلق ان کا بیان ہے، اپنے بیان میں وہ مختلف جگہوں پر رو بھی پڑتے ہیں۔ ان کا ایک طرز ہے، وہ ٹھیٹھ پنجابی میں بڑی روانی سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک طرز اور لے بناتے ہیں جس سے ایک سما بن جاتا ہے۔ درمیان میں پنجابی کے اشعار پوری طرح ماحول گرما دیتے ہیں۔ ناصر مدنی اپنے خطابات میں جا بجا واقعات بھی بیان کرتے ہیں، ان میں سلف کے واقعات کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ذاتی واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ان واقعات سے انسان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ واقعات سناتے سناتے سامعین کو ترغیب اور ترہیب دلاتے ہیں۔ اس طرح عقائد کے حوالے سے بھی بعض اصلاحی نکات واقعات کے دوران میں بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی واقعے کے دوران میں انہوں نے جھوٹے عاملوں اور جعلی پیروں کا محاسبہ بھی کیا اور کہا کہ یہ لوگ بھاری نذرانے دے کر عمل اور جادو کرواتے ہیں، یہ بالکل باطل ہے۔ کہا کہ مجھے بھی بہت ساری آفرز ہوتی ہیں لیکن میں نے کبھی ایسا عمل کر کے نہیں دیا بلکہ ان کو دعا کی تلقین کرتا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ اگر انسان کا دل بالکل پتھر نہ ہو چکا ہو تو اصلاح اور توبہ کا جذبہ لازماً پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تو مثبت ہیں لیکن مختلف جگہوں پر مختلف صورتحال میں ان کے جو واقعات ہوتے ہیں ان پر تنقید کی جاتی ہے۔ بہرحال اگر اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر مدنی صاحب اپنے اسلوب میں مزید بہتری کر لیں تو ان کی گفتگویں بہت زیادہ متاثر کن ہوتی ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اردو مقررین کو نہیں سنتا، اور خاص طور سے دیہی سامعین کے لیے ان کی تقاریر اور خطابات میں اصلاح اور بہتری کا بہت کچھ سامان موجود ہوتا ہے۔ علامہ ناصر مدنی حقیقت میں ایک اچھے واعظ ہیں، بنا بری میں ان کی مخالفت کو مناسب نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ان کی اخلاقی تائید اور حمایت کرنی چاہیے۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس موجودہ صورتحال میں انہیں اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں انصاف ملنا چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے ان پر ظلم کیا، وہ لوگ جنہوں نے انہیں تکلیف پہنچائی، وہ لوگ جنہوں نے ان کو تکلیف کے ساتھ ساتھ ایذا پہنچائی اور ان کی بدنامی کا باعث بنے ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ اداروں کا بھی فرض بنتا ہے، یہ پولیس کا بھی فرض بنتا ہے، یہ معاشرتی اداروں کا بھی فرض بنتا ہے، یہ معاشرے کے دیگر بااثر افراد کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ لوگ جو ان تمام افراد کو جانتے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کیا، جنہوں نے علامہ ناصر مدنی کی عزت نفس کو مجروح کیا، اور ان آنسوؤں کا بدلہ کون دے گا؟ یہ سوال بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ علامہ ناصر مدنی کا تعلق چاہے جس بھی فرقے سے ہے، وہ ایک عالم دین ہیں اور وہ امت کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے تفریق کی بات نہیں کی۔ تو ایسے عالم دین کو ظلم کا نشانہ بنانا، ایسے عالم دین کو تنقید کا نشانہ بنانا اور ان کو اذیت دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پاکستان کے اداروں سے التماس کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جلد از جلد ان کو انصاف فراہم کیا جائے،
تاکہ وہ اپنے گھر والوں میں بیٹھ سکیں، ان کی جان کو، ان کی عزت کو، ان کے مال کو تحفظ دیا جائے، کیونکہ وہ پہلے بھی درخواست دے چکے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی عزت نفس کو خطرہ ہے، اور وہی آج ہو گیا معاملہ، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ کے اوپر سرخ قسم کے نشانات ہیں، جیسے انہیں بڑا شدید ان پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، التماس ہے کہ وہ تمام علماء دین کی حفاظت کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔